خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، تاکہ یہ بن جائیں ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے۔ اور تھا یہ جو اجڑا ہوا تھا شہر ریگستان کا، تھا یہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے۔ اور فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ اور فیض خواجہ سے چلی ہے آج سید کی زبان، اس کو کچھ کہنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ الحمدللہ آج رجب المرجب 1443 کی چھٹی تاریخ ہے، اور عطائے رسول معین ملت والدین نائب نبی فی الہند سرکار غریب نواز سلطان الاولیاء فی الہند سید الاولیاء فی الہند سرکار معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کو آج 810 سال مکمل ہو گئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کو 810 سال پورے ہوئے، اور ہم لوگ خوش نصیب ہے اس وقت تو پوری دنیا میں عطائے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہوگی، اور الحمدللہ ہم لوگ بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، مگر خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ غریب نواز کی چوکھٹ پر موجود ہیں، عطائے رسول کے آستانے پر موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیاہ ستہ میں ایک حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیوں کے چوکھٹ کی شان کو بیان فرمایا، ولیوں کی چوکھٹ کے عظمت اور اس کی بزرگی کو بیان فرمایا۔ ہمارے گھر کے دروازے بھی ہیں، اور ہمارے اپنے مکانات بھی ہیں، اور ہمارے اپنے گھر بھی ہیں، لیکن عام انسان کے گھروں کی نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی مرتبہ ہے، لیکن جو اللہ کے ولیوں کے مکانات اور ان کے گھر ہیں، اور جو ان کی چوکھٹ ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اللہ اکبر 99 قتل اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں نے بہت گناہ کیا، میں نے بہت جرائم کیا ہے، میں نے بہت پاپ کیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو وہ ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا، اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ کہنے والا کہتا ہے 99 قتل کیے تم نے، ظاہر سی بات ہے اگر ایک قتل کوئی کسی انسان کا جان بوجھ کر کرے، یعنی کہ کسی بھی انسان کو کوئی قتل کرے، فرمایا گیا ایک انسان کا قتل سارے انسان کو قتل کرنے کے برابر ہے، سارے انسان کے قتل کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے۔ تو 99 اس نے قتل کیے تھے، ایک نہیں۔ قاتل کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قاتل بہت دیر تک اور بہت زیادہ عرصہ جہنم کے اندر جلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ قتل کو حلال سمجھ کے قتل کرتا ہے، کسی پر وہ ظلم کرتا ہے اور حلال سمجھ کے قتل کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم رہے گا، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک دو نہیں 99 قتل کیے ہیں، اور سوال
کرنے والے سے وہ سوال کرتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہے؟ کہنے والے نے کہا اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا پاپ کیا، 99 قتل کیے، تیری توبہ کیسے قبول ہے؟ اس نے سوچا جب 99 قتل پر توبہ قبول نہیں تو پھر 99 کا عدد کیوں پورے 100 نہ کر لیے جائیں؟ تو جس نے اس کو مایوس کیا تھا اس شخص کو اس نے قتل کر دیا، اور 100 کا عدد مکمل کر کے جب وہ آگے بڑھا، یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ حضور خود بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 100 قتل کرنے کے بعد پھر کسی صاحب دل کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، وہ صاحب دل کہتا ہے ہاں، یہاں قریب میں ولیوں کے آستانے ہیں، یہاں قریب میں ولیوں کی چوکھٹ ہے، اللہ کے کچھ ولی یہاں قریب میں رہتے ہیں، تم جاؤ اور جا کر کے ولیوں کی چوکھٹ پر، اللہ والوں کی چوکھٹ پر وہاں جا کر کے ان کے درمیان توبہ کرو، اللہ ان کی برکت سے تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا، ان کی برکت سے اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہاں ایک بات عرض کروں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کے آستانے پر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کے ولیوں کے قریب خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ جب تم ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہو تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر تمہارے اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ ولیوں کے صدقے تم پر بھی رحمت و نور کی برسات فرما دیتا ہے۔ جب یہ سنا اللہ والوں کے آستانے کے قریب جاؤ اور وہاں جا کر کے توبہ کرو، یہ حدیث کو لوگ توبہ کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اگر اس پر غور کیا جائے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس پر ایک بہت بڑی بات آ رہی ہے جس پر آپ کو بہت توجہ کرنا ہوگا۔ غریب نواز کی چوکھٹ پر آنے والوں، کسی معمولی کے آستانے پر نہیں آئے ہو، کسی ایرے غیرے کی چوکھٹ پر نہیں آئے ہو۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قدم بڑھاتا ہے کہاں؟ ولیوں کے آستانے کی طرف، توبہ کی نیت سے خدا کا کرنا کہ وہیں پر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ ایک ہی قدم اس کا بڑھا تھا ولیوں کی چوکھٹ کی طرف، ایک ہی قدم اس کا بڑھا تھا اللہ والوں کے آستانے کی طرف، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ رہے ہیں اور اللہ اکبر رحمت کے فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں ذرا کوئی خدا کی شان تو دیکھے، کیا عذاب کے فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر آتے ہیں؟ کیا رحمت کے فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر آتے ہیں؟ بولو، رحمت کے فرشتے بھی خدا کی اجازت سے، عذاب کے فرشتے بھی خدا کی اجازت سے، دونوں کو بھیج کر قدرت یہ بتا رہی ہے کہ میرے ولیوں کی شان کو پتہ کر لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ولی کا مقام کیا ہے۔ دونوں طرف کے فرشتے آتے ہیں، عذاب کے بھی رحمت کے بھی، وہ کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ جب دونوں میں گفتگو ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں معاملہ پہنچتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ رحمت والوں تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تو رحمت والے کہتے ہیں یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کے آستانے کی طرف جا رہا تھا، اس لیے ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تو 100 لوگوں کا قاتل تھا، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کو ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک توبہ کی بات ہو گئی، توبہ کا قصہ ختم ہو گیا۔ آگے ہو کیا رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، خدا کی طرف سے حکم آتا ہے جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ناپا جائے۔ اس کی لاش سے لے کر اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کی نیت توبہ کی تھی اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے، نہیں بلکہ فرمایا اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر کا فاصلہ ناپا جائے، اگر یہ اپنے گھر کے قریب رہا تو اس کو جہنم میں لے جایا جائے، اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اب اس کی لاش سے لے کر میرے محبوب بندوں کی چوکھٹ کو ناپو، اگر یہ میرے ولیوں کے قریب نکلا تو اس کو رحمت کے فرشتے لے کر کے جائیں۔ جب فرشتے ناپنے لگے اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا اور
اور اس کو ولیوں کی چوکھٹ سے قریب کر دے۔ جب ناپا گیا تو وہ ولیوں کی چوکھٹ کے قریب نکلا، 100 لوگوں کے قاتل کو جنت میں لے جایا گیا۔ مجھے بتاؤ اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکھٹ سے اتنا بڑا پاپی قریب نکلا تو اس کے گناہ نہیں دیکھے جا رہے ہیں، اس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ ارے جب بنی اسرائیل کے ولیوں کی یہ شان ہے تو امت محمدیہ کے ولی سرکار غریب نواز کی شان کا عالم کیا ہو۔ اور پھر وہ لوگ ولی تھے، لیکن یہاں تو ولی بھی ہے اور آل نبی بھی ہے۔ امت محمدیہ کے ولی ہیں، اور وہ بھی کیسے ولی؟ سرکار غریب نواز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 24 گھنٹہ اکثر اپنی آنکھوں کو بند رکھتے تھے، آنکھیں بند رکھتے تھے۔ وجہ اس لیے کہ آنکھ کھول کر کسی کو بھی غور سے دیکھ لیا تو اللہ اس کو مقام ولایت عطا کر دیتا تھا۔ آنکھ کھول کے غور سے دیکھ لیا، ولایت کا مقام مل جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرکار غریب نواز اکثر آنکھیں بند رکھتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں جس کے دیکھنے کی نگاہ کی تاثیر کا یہ عالم ہو، اللہ اکبر، اس کی دعاؤں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار غریب نواز بات یہی تو ہے، اسی لیے تو ہندوستان کا مشہور جادوگر جس کو دنیا اجے پال جوگی کہتی ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا جے پال جوگی، اس کو اجے پال جوگی بھی کہا گیا، جے پال جوگی بھی کہا گیا۔ جے پال جوگی کو وزیروں جتنی تنخواہ دی جاتی تھی، ہندوستان کی حکومت، اللہ اکبر، رائے پتورا جو بادشاہ تھا جس کو وزیروں کی طرح تنخواہ دیتا تھا، ایک دن جے پال جوگی کو بلا کر بادشاہ کہتا ہے، اے جے پال، یہ فقیر نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، اس کو کیا تم نکال نہیں سکتے ہندوستان سے، بھارت سے باہر بھگا نہیں سکتے؟ اس نے کہا میں اپنے جادو کے زور سے جو ہے اس کا مقابلہ کروں گا۔ بتایا جاتا ہے سینکڑوں اس کے شاگرد تھے، اجے پال جوگی کے سینکڑوں شاگرد تھے۔ تاریخ میں آتا ہے 1500 تو اس کے ماہر شاگرد تھے، اور اس کو اپنے شاگردوں پہ بہت ناز تھا۔ جے پال جوگی کا جادو اس زور کا تھا کہ وہ شیر کی کھال پہ بیٹھ کر جادو کے زور سے ہواؤں میں اڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان والے جب زیادہ مشکل میں آ جاتے تو جے پال جوگی کے جادو سے مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے جے پال جوگی کو کہا، جے پال آیا اور آنے کے بعد غریب نواز سے کہا، اے فقیر، اگر تو اپنی زندگی کی امان چاہتا ہے اس دھرتی کو چھوڑ کر کے چلا جا۔ غریب نواز نے فرمایا، میں یہ زمین چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے حکم سے آیا ہوں، اس لیے میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا۔ تو کافر میرا مقابلہ کر۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز نے اپنے مریدوں سے جو آپ کے ساتھ 40 فقراء تھے ان سے فرمایا، تم لوگ اس دائرے کے اندر رہنا، یہ اس کا جادو تم پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ ایک لکیر کھینچی سرکار غریب نواز نے، اور لکیر کھینچ کر کے فرمایا اسی میں بیٹھ جاؤ، اور غریب نواز بے فکر ہو گئے۔ بتائیں کیا ہوا؟ اس کے شاگرد جادو کے زور سے سانپ پھینکنے لگے۔ جب سانپ پھینکے تو وہ سانپ آتے لیکن وہ دائرے کے باہر ہی گرتے۔ اللہ اکبر۔ وہ پھینک پھینک کر پریشان ہوئے۔ غریب نواز نے فرمایا، ڈرو نہیں، ان سانپوں کو اٹھا کر کے پھینکو۔ جب انہوں نے سانپوں کو اٹھا کے پھینکنا شروع کیا تو جہاں وہ سانپ جا کر کے گرتا وہاں پر ایک درخت اگاتا، وہاں سانپ کی وجہ سے درخت بن جاتا۔ اسی طرح سے پھر اس نے آگ پھینکا، غریب نواز نے آگ کا بھی مقابلہ کیا، اسی طرح سے وہ جادو دکھاتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، اب میرا مقابلہ کر، دیکھ میں کہاں جاتا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا، کہاں جاتا ہے؟ اس نے شیر کی کھال بچھائی، اس پر بیٹھا اور اس
کے بعد وہ اوپر اڑنے لگا. اللہ اکبر. اب اندازہ کریں وہ ہوا میں اڑنے لگا. سرکار غریب نواز اگر آپ بھی ہوا میں اڑتے تو لوگ کہتے کہ دونوں کی برابری ہے, مگر قربان جائیں غریب نواز نے اپنی جوتیوں سے فرمایا. آپ نے لکڑیوں کے کھڑاؤں پہن رکھے تھے, لکڑیوں کے کھڑاؤں پیر میں پہنے جاتے تھے. اللہ اکبر. آپ نے اپنی لکڑیوں کے کھڑاؤں کو یعنی جوتیوں کو حکم دیا, کیا دیکھتی ہو, اللہ کے دشمن کو زمین پہ لاؤ. آپ کی لکڑیوں کے کھڑاؤں جو آپ کے پیر میں تھے وہ ہواؤں میں اڑنے لگے اور اس کے سر کے اوپر گئے, اس کو مار مار کر زمین پہ لایا. جب وہ زمین پر آیا تو غریب نواز کے قدموں میں گر گیا. یہ کرامت دیکھ کر غریب نواز نے کچھ پڑھ کے دم کیا, اس کو پانی دیا. اس نے جیسے ہی پانی پیا سارے جادوگر تماشا دیکھ رہے تھے اب کیا ہوگا. جیسے ہی وہ قدموں میں گر کے پانی پیتا ہے وہ کہتا ہے خواجہ اب میں سمجھ گیا میرا جادو کا زور آپ کے اسلام پہ غالب نہ آ سکا, مجھے بھی کلمہ پڑھائیں, اسلام میں داخل کریں. خواجہ نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کے اس کو اسلام میں داخل کیا. اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. غریب نواز نے فرمایا مانگ. کیا مانگتا ہے؟ مانگ. اس لیے کہ یہ تو دینے والے کی چوکھٹ ہے. کلمہ پڑھا کر ایمان دے کر فرمایا مانگ. کیا مانگتا ہے؟ غریب نواز سے اس نے کہا پہلی چیز جو آپ سے مانگتا ہوں وہ قیامت تک کی مجھے عمر عطا کی جائے. توجہ کرو, لوگ کہتے ہیں نبی مر گئے, مر کے مٹی میں مل گئے, یہ مر گیا وہ مر گیا. یہ نبی نہیں, نبی کا نواسا, نبی کے نواسوں کا بیٹا, حسنین کریمین کا شہزادہ, علی مرتضیٰ کی اولاد, فاطمہ الزہرا کا لخت جگر. اور ایک جادوگر ایمان لا کر کہتا ہے قیامت تک کے لیے زندگی چاہیے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہاں تو یہ کہنا چاہیے تھا زندگی موت تو اللہ دیتا ہے, ولی کچھ نہیں دے سکتا. مگر غریب نواز نے فرمایا جا میں نے تجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دی, مگر یاد رکھنا تو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہے گا, تو لوگوں کی نظر سے چھپا ہوا رہے گا اور قیامت تک تیری زندگی رہے گی اور اللہ تجھے سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے گا. یعنی عمر لمبی ہونے پر تو گرا پڑا نہیں رہے گا, تو معذور نہیں رہے گا, بلکہ صحت اور تندرستی کے ساتھ رہے گا. اور آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا. خلافت بھی عطا کی, آپ نے خلافت بھی عطا کی, مرید بھی کیا, قیامت تک کی زندگی بھی دی. پھر اس نے عرض کیا دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کثرت کے ساتھ ورد و وظائف کر کے, ریاضت اور مجاہدے کر کے جو مقام حاصل کرتے ہیں مجھے ابھی کے ابھی وہ مرتبہ دے دو. بغیر عبادت کے, بغیر ریاضت کے, بغیر مجاہدے کے وہ مقام ولایت مجھے ابھی کے ابھی چاہیے. سرکار غریب نواز نے فرمایا جا میں نے تجھے وہ بھی عطا کیا. تو کہا مجھے بتاؤ آپ نے مجھے کہاں تک پہنچایا. غریب نواز نے فرمایا آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی تو کیا دیکھا کہ غریب نواز آسمان میں اڑ رہے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ اب جے پال جوگی نہیں بلکہ عبداللہ بیابانی ان کے ساتھ اڑتا آسمانوں میں جا رہا ہے. فرشتے روکتے ہیں, غریب نواز کہتے ہیں میرے ساتھ, دوسرے آسمان پر جاتے ہیں. فرشتے روکتے ہیں, غریب نواز کہتے ہیں میرے ساتھ, تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں. ایسے ہی ساتویں آسمان تک غریب نواز لے کر کے جاتے ہیں. جب بلندی پر گئے تو اس نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا. سرکار غریب نواز نے فرمایا آنکھیں کھول. وہ غریب نواز کے قدموں میں موجود تھا. ایک لمحے میں غریب نواز نے اس جے پال جوگی کو عبداللہ بھی بنایا, ایمان بھی عطا کیا اور اس کو ولایت کا وہ مقام بھی عطا کیا.
ولایت کا وہ مرتبہ بھی عطا کیا جو درجنوں سال کے ورد و وظائف ریاضت اور مجاہدوں سے نصیب نہیں ہوتے۔ یہ شان سرکار غریب نواز کی ہے جو لمحے میں لوگوں کو مقام ولایت عطا کرے، وہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ جب وہ لمحے میں ولایت دے سکتے ہیں تو کیا لوگوں کو روزیاں نہیں مل سکتی؟ کیا لوگوں کو اولاد نہیں مل سکتی؟ کیا لوگوں کی مرادیں پوری نہیں ہو سکتی؟ کیا لوگوں کی تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز کا مقام تو یہ ہے، اللہ نے وہ روحانی طاقت آپ کو عطا فرمائی کہ جس نے جہاں پکارا، جب پکارا، غریب نواز فوراً وہاں پر موجود، کیونکہ یہ ولی کی روحانی طاقت، ولی کی یہ روحانی قوت۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات عرض کروں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، اس لیے کہ آج چھٹی شب ہے، آج چھٹی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ چھٹی شب گزرنے کے بعد چھٹی کی صبح ہے، چھٹی کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جب چھٹی رجب آئی، جس سال غریب نواز کا وصال ہوا تو بڑے بڑے ولیوں نے سرکار ابد قرار مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں اجمیر مقدس کی گلیوں میں چلتے دیکھا۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ اجمیر شریف میں؟ ارشاد فرمایا ہاں، ہم معین الدین کو لینے آئے ہیں، ہم معین الدین کو، اللہ کے دوست کو لینے آئے ہیں۔ یہ غریب نواز کی شان، چھٹی کی صبح میں یہ منظر دیکھا گیا تو روحانی طاقت کیا غریب نواز کی، جس نے جہاں پکارا، جب پکارا، جیسے پکارا، صرف دل سے پکارا تو میرے خواجہ نے اس کی امداد فرمائی۔ اس لیے کہ ولی کے پاس اللہ روحانی طاقت عطا کرتا ہے، روحانی قوت عطا کرتا ہے، اور ان کی روحانی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار غریب نواز نے حضرت سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی کو اللہ اکبر خلافت دے کر، اجازت دے کر، اپنا جانشین بنا کر دلی کی سرزمین پر بھیجا۔ غریب نواز کے وہ پہلے جانشین سرکار بابا قطب الدین بختیار کاکی جو ہے، اللہ اکبر، اتنے نیک، اتنے پرہیزگار، اتنے متقی اور اتنی عظیم المرتبت تھے کہ جب آپ دلی کی سرزمین پر پہنچے تو بادشاہ پر آپ کے کردار کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے عمل کا، آپ کے تقوی پرہیزگاری کا ایسا اثر پڑا کہ دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش سرکار بابا قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہو گیا۔ اور جب سلطان شمس الدین التمش مرید ہوئے تو اللہ اکبر، اب وہ بادشاہ حضرت بختیار کاکی کے کبھی ہاتھ چومے، کبھی پیروں کو بوسے دے، بڑی تعظیم کرے، بڑی عزت کرے، تو پہلے سے بادشاہ کے دربار میں جو موجود اہل علم تھے، جب ان کی عظمت گھٹتی چلی گئی تو ان کو حسد ہوا، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے پلان کیا، ایک کام کرتے ہیں، کچھ ایسا پلان بناتے ہیں، کچھ ایسا پلان سیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بادشاہ کے دل سے اللہ اکبر وہ حضرت قطب الدین کی عظمت گھٹ جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پیسے دے کر ایک فاحشہ، ایک رقاصہ، ایک بدکار عورت کو تیار کیا کہ بادشاہ کی بگی میں بیٹھ کر روزانہ عصر کے بعد سیر کے لیے، دریا کی سیر کے لیے بختیار کاکی جاتے ہیں۔ بادشاہ قدموں میں ہوتا ہے، بختیار کاکی اوپر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بختیار کاکی کون ہے پتہ ہے؟ جو روزانہ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک میرے آقا پر 3000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ اللہ والے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم ولیوں کے ماننے والے بھی کہلاتے ہیں، ہم کتنا درود پڑھتے ہیں، ہم نمازوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، آج مسلمان سچا مسلمان نہیں رہ گیا، آج مسلمان اپنے دین کا پابند نہیں رہ گیا۔ مسلمانوں کا حال یہ، اللہ اکبر، صبح اٹھے تو گانوں کے ماحول میں اٹھے، صبح اٹھے تو میوزک کے ماحول میں اٹھے، صبح اٹھے تو فلم اور پکچر کے ماحول میں اٹھے۔ مجھے بتاؤ، آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں نادان، مسلمان ذلیل نہ ہوگا تو کون ذلیل ہوگا؟ اس لیے کہ مسلمان اپنے دین کا پابند کتنا ہے، شریعت مصطفیٰ کا پابند کتنا ہے۔ سن لو، جو دین پر عمل کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، اللہ اس کی عزت بچاتا ہے، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا خواجہ
قطب الدین بختیار کاکی کے حاسدین بادشاہ کی نظر میں آپ کی عزت کو گھٹانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، سب طرف سے ناکام ہوئے تو ایک بدکار عورت کو خریدا اور اس کو کہا کہ جب یہ اپنے بادشاہ اپنے مرشد کے ساتھ جا رہا ہوگا عصر کے بعد تو تو فریاد کرنا اور کہنا کہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا، میرے ساتھ جبر کیا گیا، میرے ساتھ زنا کیا گیا، اور جب بادشاہ نام پوچھے گا تو تو قطب الدین بختیار کاکی کا نام بتا دینا۔ اللہ اکبر! یعنی زمین پر کتنے گندے لوگ بھی آئے ہیں پہلے، اللہ اللہ، اور اب بھی موجود ہیں، اپنی ذاتی مفاد کی خاطر، حسد اور بغض کی خاطر کیسے کیسے گندے الزامات اللہ کے ولیوں پر لگائے، اللہ کے مقدس بندوں پر لگائے، اللہ والوں پر لگائے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی بادشاہ بگھی میں بٹھا کر حضرت بختیار کاکی کو دریا کی سیر کے لیے لے جانے لگے، ایک عورت نے آواز دی، انصاف انصاف، فریاد فریاد۔ بادشاہ سلطان شمس الدین التمش نے فرمایا بگھی کو روک دیا جائے، بگھی روک دی گئی۔ اس وقت کے بادشاہ لوگ بھی کیسے انصاف پسند تھے کہ ایک عورت نے روکا تو وہاں پر روک دی بگھی۔ آج تو اگر کوئی معمولی سا کارپوریٹر بن جاتا ہے تو وہ بھی کسی کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی کسی کو سلام کرنے تیار نہیں، لیکن وہاں بادشاہ ہے اور کوئی فریاد کر رہا ہے تو بگھی روک دی جاتی ہے۔ بگھی روکی گئی، بادشاہ نے نظریں جھکا لی اور کہا کہ اے خاتون کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ نے کہا انصاف ملے گا، یقیناً انصاف ملے گا، بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ زنا ہوا ہے، میرے ساتھ بدکاری کی گئی ہے۔ اللہ اکبر! بادشاہ نے کہا اللہ ذوالجلال کی قسم، اگر میرے گھر کے کسی فرد نے بھی تیرے اوپر ظلم کیا ہوگا تو میں ضرور اس کو اس کی سزا دوں گا۔ بتا اس ظالم کا نام بتا، تیری آبرو پر کس نے حملہ کیا، تیری عزت پر کس نے حملہ کیا؟ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ اس عورت نے کہا یہ جو تیرے بازو میں ولایت کا چولا پہن کر کے بیٹھا ہے جو قطب الاقطاب کہلاتا ہے، اللہ اکبر، اس قطب الدین نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ اللہ اکبر! حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کبھی تصور میں بھی یہ گناہ نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی سنا بادشاہ نے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھا، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو گناہ کرتے تو نہیں دیکھ سکتا نا، اس کو برائی کرتے تو نہیں دیکھ سکتا نا، اپنے مرشد کی طرف، کیونکہ عقیدتوں میں ڈوبا تھا، اپنے مرشد کی طرف دیکھا۔ اللہ اکبر! بابا بختیار کاکی آپ کے سر پر گشی کی کیفیت طاری ہو گئی، جواب کیا دیں، کس کو پکارے، کس کو مدد کے لیے طلب کرے؟ فوراً خیال آیا اگر اس مشکل وقت میں بختیار کاکی کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جو علی کا لاڈلا بیٹا، فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا، حسنین کریمین کا جانی، ارے جو دین کا معین ہے وہ میری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے وہیں کھڑے کھڑے کہا خواجہ دلی میں آپ نے بھیجا تھا، میری عزت کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے۔ گویا کہ کہہ رہے ہوں بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بھاگ کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پیر کو مدد کے لیے غریب نواز کو پکارا، غریب نواز کو پکارا۔ اللہ اکبر! جتنے حاسدین دشمن تھے پلان بنا کر بھاگتے آئے، مارو کاٹو قتل کرو سنسار کرو، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور بابا قطب الدین اپنے پیر کی سے التجا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا، زبان سے نکلا مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ غریب نواز اپنا عصا ٹیکتے ہوئے، مجمع چیرتے ہوئے مجمع کے بیچ میں آ کر تشریف لاتے۔ بابا قطب کو دیکھ کر کہا قطب الدین
کیوں یاد کیا؟ قطب الدین کیوں یاد کیا؟ میں کہتا ہوں میرے امام نے نعت میں یہ شعر کہا، مگر میں اس کو منقبت میں کہتا ہوں، واللہ یہ سن لیں گے، واللہ یہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، کوئی پکار کر تو دیکھے، کوئی آواز لگا کر تو دیکھے، کوئی صدا لگا کر تو دیکھے، اس لیے کہ ہندوستان میں غریب نواز کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ جاؤ اور مصطفیٰ جان رحمت کی بے سہارا امت کا سہارا بن جاؤ، ان کے مددگار بن جاؤ، ان کے غم گسار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پوچھا، پلک جھپکتے پہنچے، پوچھا کیسے یاد کیا؟ بابا قطب کی زبان تو کام ہی نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ الزام اتنا بڑا لگا تھا، کام نہیں کر رہی تھی زبان، لیکن مرشد کو سامنے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، زبان کام نہیں کر رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی اپنا نظر آتا ہے تو زبان گنگ ہو جاتی ہے اور آنسو فریاد کرتے ہیں، آنسو فریاد کرتے ہیں۔ اے ہندوستان کے کونے کونے سے آنے والوں، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہوگا، لوگ یہاں آ کر روتے کیوں ہیں؟ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ ارے نادان، جب بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں سے ملتا ہے تو کیا ہمک ہمک کر نہیں روتا؟ اپنی مراد کے لیے ہمک ہمک کر نہیں روتا؟ پتا چلا جس کو اپنا سمجھتے ہیں آنسوؤں کی سوگات اسی کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ غریب نواز نے پوچھا کیوں یاد کیا؟ اللہ اکبر۔ زبان چپ تھی، آنکھیں بہہ پڑی، بس اتنا ہی کہا، اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اتنا ہی کہا، اللہ اکبر، بس اشارہ کیا اور کچھ نہیں کہا۔ حضرت غریب نواز نے سلطان شمس الدین سے پوچھا، شمس الدین بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو یہ عورت قطب الدین کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ غریب نواز فرماتے رکو، پورا مجمع دم بخود تھا، ہو کیا رہا ہے؟ غریب نواز نے اپنا عصا اس عورت کے پیٹ پہ رکھا اور فرمایا بچے تو بتا سچائی کیا ہے؟ تو پیٹ سے آواز آئی، یا غریب نواز میری ماں نے جھوٹا الزام لگایا، قطب تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ قطب الدین تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ میری ماں کو فلاں 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 نے پیسے دے کے خریدا تاکہ اس کی عزت پہ حملہ کیا جا سکے۔ شور ہو گیا، قطب الدین بختیار کاکی کی عزت اور بڑھ گئی، کیونکہ ماں کے پیٹ سے بچے نے گواہی دی، بابا قطب الدین بختیار کاکی کی ولایت کی۔ اب لوگ جب غریب نواز کے قدم چومنے کے لیے پہنچے تو کیا دیکھا کہ مجمع میں خوشبو تو پھیلی تھی لیکن پھول غائب تھا۔ اب غریب نواز موجود نہیں تھے۔ یہ میرے خواجہ ہے۔ اے ہندوستان سے آنے والے مسلمانوں، تم بے سہارا نہیں۔ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، سن لو۔ غریب نواز کی چوکھٹ پر آنے والوں، ہندوستان اور بھارت میں رہنے والے مسلمانوں، تم بے سہارا نہیں۔ ہمارا سہارا ہندوستان میں غریب نواز کی شکل میں موجود ہے۔ کل بھی خواجہ ہماری رکھوالی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔